الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ ذالک والفوز المبین۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صحیح کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 30 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، یعنی اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، اس کائنات میں زندگی دینے والا، موت دینے والا، مخلوقات پیدا کرنے والا، سب کچھ جو چیز بھی موجود ہے اس کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے زمین کے اندر ہے، چاہے زمین کے اوپر ہے، چاہے سمندروں میں ہے، چاہے سمندروں کے نیچے ہے، سب کا مالک، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ اور جس دن قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو جو اہل باطل ہیں، جنہوں نے حق کو نہیں مانا، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، جنہوں نے انبیاء کے ماننے والوں کو تکالیفیں دیں، اذیتیں دیں، اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو آپ کو بھی آرام سے چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کو مان لیا تھا، انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا تھا، وہ شرک سے بیزار ہو گئے تھے، وہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے، لیکن بت پرستوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو پھر وہ اس دن اہل باطل، اہل کفر پچھتائیں گے کہ کاش ہم انبیاء کی بات مان لیتے، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے وقت ہے کہ مرنے سے پہلے دین حق کو قبول کر لو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو ایک ٹرائل ہے، یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جو کفار ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، کاش جیسے کہ ہم مٹی میں مل گئے تھے دوبارہ نہ اٹھائے جاتے۔ لیکن اس وقت ان کی نہیں سنی جائے گی، ان کا مقدر کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت کا حقدار بنائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین حق نہیں، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اتارا اپنے مقبول ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور یہی ہمیں کتاب بتاتی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو نا تمہارے اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو ان کے کرتوتوں کو نوٹ کر لیں، اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال بھی لکھ رہے ہیں۔ اور فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور انہوں نے نیک کام کیے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہے۔ ایمان ہے تو پھر عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اس کی اہمیت واضح کر دی اللہ نے کہ عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں۔ اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا، عمل صالحین کیا، عمل صالح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح نیک اعمال، وہ اعمال جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں، نہ کہ وہ عمل جس انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نیت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے، وہ عمل صالح میں نہیں آتا۔ عمل صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عمل صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، عمل صالح صحابہ کرام کا عمل، جیسا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے جیسا ان کو حکم دیا انہوں نے ویسا کیا، تو وہ عمل صالح ہے، اس پر انعام ملے گا، اس پر نیکی ملے گی۔ اور جو اپنی مرضی سے کیا جائے، جیسے آج کل بدعات رائج ہو گئے ہیں مذہبی حلقوں میں، جن کا دین سے کوئی دور کا واسطہ نہیں، اور جو ان حلقوں میں اور ایسے حلقوں میں جہاں بدعات ہے وہاں واجبات اور فرائض سے زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے فرض نماز کی پابندی نہیں کریں گے، سنتوں کو ادا نہیں کریں گے، لیکن وہ مجھے میرے پیر نے بتایا اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ بھئی پیر اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے، پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز فرض کے پہلے اس کو تو ادا کرو نا۔ آپ اکثر آپ کا تجربہ ہوگا، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے فرائض کا اہتمام کرنا ہے کہ فرائض معاف ہو نہیں ہے، پھر سنت کا درجہ ہے۔ فرائض واجبات تو ضروری ہیں نا، یہ تو ہر حال میں کرنے ہیں، اور پھر سنت جو ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ جو سنت کا انکاری ہو تو اس کے دین میں بھی شبہ ہے، اس کا دین بھی کامل ہو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول اللہ لازم ملزوم ہے۔ جو سنت ہے وہ تو سنت راستہ ہے، طریقہ ہے، یعنی قرآن مجید کتاب ہے، اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ حدیث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرائض اور سنن کا ترک تو ان کے عام ہے، لیکن بدعات کا ایسا اہتمام ہے کسی قسم کی کوتاہی کا تصور ہی نہیں، کہ کاش یہی اہتمام ہم سنتوں اور فرائض میں کر لیں تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شر الامور یعنی بدترین کام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، اللہ کم و بیش معاف کرے، کہ جو دین میں نیت طریقہ ایجاد کرے گا نا، بدعت ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان اسے جو ہے نیک عمل کر کے سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے بھی محفوظ رکھے، شرک سے بھی محفوظ رکھے، اور ہر اس ایسے عمل سے محفوظ رکھے جو نہ میرے نبی کا عمل ہو، جو صحابہ کرام کا عمل ہو۔ اور پھر فرمایا جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا، وہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد جنت ہے، کہ وہ جنتی حقدار بن جائیں گے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف کرے، اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، انت رحمتی ارحم بک من اشاء۔ یہ صحیح بخاری میں تفسیر سورۃ کاف میں ہے یہ حدیث مبارک۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو میری رحمت ہے، یعنی انت رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمایا، اور کیا آگے کیا فرمایا؟
تیرے ذریعے یعنی تجھ میں داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. انتا رحمتی تمہیں اور ہم بیکا اور ہم بیکے میں رحم کروں گا من شاء جس کے لیے چاہوں. یعنی جس کو میں نے جنت میں داخل کر دیا تو اس پر اللہ کا رحم ہو گیا, اللہ کی رحمت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے. اور یہی سری کامیابی ہے. ذالک والفوز العظیم. کامیابی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور عمل صالح وہ جو اپنی مرضی سے نہ کیا جائے بلکہ سنت اور اللہ کے احکامات کے مطابق کیا جائے. جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. جو اپنی مرضی سے کیا جائے گا, جس کا سنت سے واسطہ نہیں ہوگا, جس کا دین سے واسطہ نہیں ہوگا, جس کا قرآن سے واسطہ نہیں ہوگا, وہ نامقبول عمل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا حیات عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اعمال جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, جو صحابہ کرام نے کیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمزوریوں کو, صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور اپنی فضل اور کرم کے ساتھ بچا کر رکھے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. جو حاجت مند ہیں, جن جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتیں دور کرے. اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے. آج جو مسلمان اسرائیل کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, کشمیر میں ہندوؤں کا, اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد کرے اور ظالموں کو خود سزا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.